हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी वमन युज़लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनी वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा ख़बत ज़िदनाहुम सईरा ज़ालिक जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम वजअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीह फ़अबज़ ज़ालिमून इल्ला कुफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, हिदायत उसे ही मिलती है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाए। इसी तरीके से गुमराही से वही शख्स महफूज रहेगा जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमा दे। जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुमराह कर दें उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत अता फरमा दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए आयात नाजिल फरमाई हैं। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का काफिरों के एराज़ की वजह से मुसलसल परेशान रहा करते थे। आप उनके पास तशरीफ़ लाते, वो कुरान पाक का इनकार कर दिया करते, आपकी नबुव्वत रिसालत का इनकार कर दिया करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत बंदगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने से इनकार करते थे। ज़ाहिर सी बात है कि आपका एक काम था कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना। तो इसी फ़िक्र में हर वक़्त रहा करते थे। इसी फ़िक्र की वजह से हर शख्स के पास, बल्कि कई मरतबा एक शख्स के पास चले जाते, इस उम्मीद के साथ तशरीफ़ ले जाते, पहले नहीं समझा शायद अब समझ जाएगा, अब नहीं समझा शायद आइंदा समझ जाएगा। इसलिए हर वक़्त उम्मीद से रहते थे और बार बार कोशिश करते थे। फ़िक्र भी रहा करती थी, और उस फ़िक्र की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मरतबा सारी रात आपको नींद नहीं आती थी। चूँकि एक फ़िक्र दिमाग में थी, जहन में एक फ़िक्र मुसलसल चल रही होती थी कि ये लोग कामयाब हो जाएं, ये लोग कामयाब हो जाएं, ये नाकामी से बच जाएं, ये हिदायत की तरफ आ जाएं, ये जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं, ये जहन्नुम की आग से महफूज रह जाएं। जैसे माँ बाप अपनी औलाद के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, उनके लिए हर किस्म की सहूलियात और हर किस्म के मामलात की आसानी के लिए वो दिन रात कोशिश करते हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा कामयाब रहे, मेरा बच्चा कभी परेशान ना हो, नाकाम ना हो, कभी ये आज़ाब में ना जाए, मुश्किल परेशानी में मुब्तला ना हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी उम्मत पर इतने मेहरबान थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद आपकी मेहरबानी को ज़िक्र फरमाया और इरशाद फरमाया, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वो तो ईमान वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और दूसरे लोगों के लिए भी बड़ी फ़िक्र करते हैं कि ये लोग कामयाब हो जाएं। तो इसलिए हमेशा कोशिश रहा करती थी, लेकिन मुशरिकीन मक्का इनकार करते, बार बार झुटलाते, जिससे तकलीफ़ भी ज़ाहिर से बात हुआ करती थी।
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوا کریں، جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی وہ ہدایت پا لے گا، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ ہدایت کو نہیں پا سکتا ہے۔ باقی آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں، اپنے آپ کو اتنی مشکل میں نہ ڈالیں کہ ساری رات نیند نہیں آتی تھی، ساری رات اسی فکر میں گزار دیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ دیکھیں آپ کی فکر سے ہی اندازہ لگتا ہے کہ ساری زندگی کوشش کی، ساری زندگی بار بار محنت کرتے رہے۔ اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے تمام اصحاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ یہ سوال اسی لیے کیا تھا چونکہ مسلسل اسی فکر میں تھے اور مسلسل 23 سال تک محنت کی ہے اور جہاں تک جا سکتے تھے گئے ہیں، جس تک پیغام پہنچا سکتے تھے پیغام پہنچایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بتاؤ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کیا میں نے پیغام تم کو دے دیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا؟ تمام صحابہ کرام نے کہا، کسی کو بھی اس معاملے میں شک و شبہ نہیں تھا، ہر ایک نے یہ کہا کہ آقا آپ نے صرف پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ تمام صحابہ نے کہا آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آسمان کی طرف نظروں کو اٹھایا، فرمانے لگے میرے پروردگار آپ گواہ رہیے، میرے صحابہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے آپ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، یعنی میرے ذمہ جو کام تھا میں نے اپنے کام کو پورا کیا ہے۔ بہرحال آپ نے پیغام امت تک پہنچایا۔ پھر آپ کو تسلی کے لیے اگلی آیات ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اعمال ہے، حساب و کتاب ہے، تو کوئی بات نہیں، جب انہیں موت آئے گی تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے خود بخود دیکھ لیں گے اور ان کو ایسی ایسی سزائیں دی جائیں گی جن میں سے کچھ سزاؤں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے کہ ان کافروں کو، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس انکار کی وجہ سے کیسے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ فرمایا قیامت کے دن انہیں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن انہیں پاؤں کے ذریعے سے نہیں چلایا جائے گا بلکہ ایسے نافرمانوں کو چہروں کے بل چلایا جائے گا، الٹا کر کے ان کو چلایا جائے گا، اندھا ان کو بنا دیا جائے گا، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان پر عذاب مسلط کیا جائے گا، اندھے، گونگے، بہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ حساب و کتاب کے ابتدائی مراحل میں معاملات ہوں گے، بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں آنکھیں عطا فرمائے گا تاکہ یہ جہنم کا عذاب دیکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں کان عطا کرے گا تاکہ جہنم کے عذاب میں جو لوگ پڑے ہیں ان کی چیخ و پکار یہ سنیں، عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں، اس کی آواز کو یہ سنیں تاکہ ان کے اندر عذاب اور پیدا ہو اور زیادہ انہیں عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، ان تمام عذابوں سے اسے محفوظ کیا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے ہدایت دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھٹکا دیں اس کے لیے کوئی دوست نہیں، کوئی رفیق نہیں اللہ جل جلالہ کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، فرمایا ان کے اس انکار کی وجہ سے ان کو میں اٹھاؤں گا قیامت کے دن کہ یہ پاؤں کے بل چلیں گے، عمیوں اندھے ہوں گے، وبکموں گونگے ہوں گے، وصما اور یہ لوگ بہرے ہوں گے، مأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خبت زدناہم سعیرا، وہ جہنم کی آگ جب بھی کم ہونی شروع ہوگی
اسے اور زیادہ بھڑکا دیا جائے گا۔ یہ سزا کیوں ہوگی؟ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، یہ سزا ان کے لیے یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کیونکہ انہوں نے انکار کیا بآیاتنا، میری آیات کا، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہمیں دوبارہ سے نئے سرے سے اٹھایا جائے گا؟ یعنی یہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اب انہیں اٹھا کر آخرت کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو آسمان اور زمین کو بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے بنایا آسمان اور زمین، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قادر ہے اس پر کہ ان جیسے اور لوگ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، انہیں بھی دوبارہ سے بنا سکتا ہے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور مقرر کی ہے ہر ایک کے لیے ایک وقت، ایک اجل، یعنی انسان کی زندگی کے اوقات، وقت، دن رات، مہینے، سال اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، مقرر کیا ہے ان کے لیے وقت جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فابى الظالمون الا کفورا، ظالم لوگ، نافرمان لوگ تو سوائے انکار کے اور کچھ نہیں کرتے، یہ لوگ بار بار انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔ قرآن